الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ جی جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیری کے پتوں میں رکھی ہے نا، شاید کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہو، اور اس کا استعمال صرف جادو کے علاج کے لیے نہیں، بہت ساری بیماریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات، کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ کے فضل سے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ جی فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر مکمل ڈیٹیل دی ہے کہ اس سے علاج کیسے کرنا ہے، اور بہت سارے ممالک میں اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی قدر نہیں ہے، یقین کریں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے بیری کے درخت۔ جی آپ دیکھیں جن ممالک میں موجود نہیں ہے، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، امریکہ میں یا سعودیہ میں جو لوگ علاج کرواتے ہیں نا بیری کے پتوں سے، یقین کریں وہ میلوں سفر کر کے پتے لینے جاتے بیری کے، گھنٹوں کا سفر گاڑیوں میں کر کے کیا لینے جاتے؟ پتے لینے جاتے۔ اور بعض ایسے علاقے ہیں، ایسے ممالک ہیں جہاں پر بیری کے پتے نہیں ملتے، وہاں پر بیری کے پتوں کا پاؤڈر بنا کے اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ جی اتنا یہ قیمتی علاج ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی قدر ہی نہیں کی جاتی۔ بہت فائدہ مند علاج ہے۔ کرنا کیا ہے؟ چند بیری کے پتے لے لینے، 7 لے لیں، 21 لے لیں۔ طریقہ کار بہتر تو یہ ہے کہ ان کو 2 پتھروں کے درمیان رگڑ لیں، ان کو 2 پتھروں کے درمیان، یا اگر پتھر نہیں ہے تو وہ جو گھروں میں کچھ چیزیں کوٹنے کے لیے ہوتا ہے وہ اس سے کر لیں، آپ باریک کر لیں اس کو، یا آپ کاٹ لیں، اس کو چھوٹا کر لیں پتوں کو، ان کو پانی میں گرم کر لیں۔ جی تو اس پانی سے غسل کرنا ہے۔ ٹھیک اچھا، اس پہ پڑھائی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسے پانی میں ڈال کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ یونس کی آیت نمبر 81، وقال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، یہ آیت بھی 7 مرتبہ، اور اس کے ساتھ سورہ فلق اور ناس 7 مرتبہ۔ یہ چاروں چیزیں 7 مرتبہ پڑھ کے اس پانی پر دم کر لینا ہے۔ اس میں سے 3 گھونٹ پی لے، تاکہ اگر پلایا کھلایا گیا جادو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا اثر بھی ختم ہو جائے، اور جو جسم پر جادو کے اثرات ہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جو پرانے وقتوں کی بوڑھی عورتیں ہیں نا، وہ اکثر بال دھونے کے لیے اس کو استعمال کرتی تھی بیری کے پتوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو غسل دینا جی تو بیری کے پتے اس پانی میں ڈال لیا کرو۔ یہ جسم سے ایسی بیماریاں اتار دیتے ہیں، ایسی میل اور ایسی چیزیں اتار دیتے ہیں جو عام پانی سے نہیں اترتی۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت سی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ عمل 7 دن یا 21 دن کرنا ہے۔ ٹھیک اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ مطلب ڈیلی سے غسل کرنا ہے؟ ہاں، ڈیلی یہ پڑھائی کرے۔ رات کو مثلا اگر بندہ گرم نہیں کرنا چاہتا پانی کو، تو پھر کیا کرے، رات کو بھگو کے رکھ دے اور صبح کو اس پانی سے دوسرے پانی سے شامل کر لیں، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کوشش کرے کہ صرف اسی زیادہ پانی لے لے، اس میں وہ بھگو دے ٹھیک اور اس کو استعمال کرے، وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں میت کو غسل دینے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میت کو جب غسل دینا ہے اس میں بیری کے پتے ملا لینے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے شیخ ہیں اقبال سرفی حافظہ اللہ، وہ بتاتے ہیں، کہتے ایک مریضہ میرے پاس آئی، اس میں حاضری ہوئی تھی، تو وہ جو جن تھا اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو کیوں پکڑا ہے، اس وجہ سے پکڑا ہے کہ اس نے کسی کو کہیں یہ گئی ہے جنازے پر، فوتگی پر گئی ہے، اور وہاں پر وہ غسل دینے لگے اس عورت کو۔ اچھا، اب اس نے ان کو سمجھا دیا کہ اس پانی میں بیری کے پتے ملا لو۔ جس پانی سے وہ غسل دینے لگے، اس پانی میں بیری کے پتے ملا لو۔ اچھا، وہ جن اپنی زبانی بتا رہا ہے، کہتے ہوا کیا، ہم اس لڑکی کے ساتھ تھے جو فوت ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جادو کی بہت بڑی طاقت تھی جو اس پر جادو ہوا تھا۔ اب اس کو نہلانا تھا اور اس کا ہم نے پانی پینا تھا،
اور پانی پی کے اس کی جو طاقت تھی وہ ہمارے اندر آ جانی تھی. لیکن یہ عورت یہ اسی ٹائم پر پہنچی ہے اور اس نے ان کو مشورہ دیا کہ بیری کے پتے ڈال لو. انہوں نے بیری کے پتے ڈال لیے اور اس پانی سے نہلا دیا. ہم وہ پانی پی نہیں سکے اور ہمارے اندر وہ طاقت نہیں آ سکی. کیوں؟ بیری کے پتوں کی وجہ سے. لہٰذا ہم غصے میں اس عورت پر حملہ کیا. اس وقت جب یہ اذکار میں نہیں تھی تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو حادثہ بنا، اس کے ساتھ اس کے اوپر ہم ہیوی ہو گئے. تو اس لیے جو بندہ بیری کے پتوں سے علاج کرتا ہے اور اس کو کاٹنا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. بیری کے درخت کو، بیری کے درخت کو کاٹنا سختی سے منع فرمایا. میں ایک جگہ پر علاج کرنے گیا تو وہاں پر جانا ہوا، دوست تھے ان کے گھر. تو میں نے ان سے بات کی کہ کیا مسئلہ ہے. کہتے جی ہمیں تو کسی بندے نے کہا جی بیری کے درخت ہے آپ کے گھر میں، اس سے جن آتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے کس نے کہا ہے بیری کے درخت سے آتے؟ بیری کے درخت سے تو بھاگتے ہیں، بیری کے پتوں سے تو بھاگتے ہیں. بیری کا درخت جو کاٹتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر بیری کا درخت کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر کے بل جہنم میں پھینکیں گے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے ملعون کا لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں جو بندہ بیری کا درخت کاٹتا ہے. جی. اور پھلدار درخت کاٹنے سے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہمیں شریعت درخت لگانے کا حکم دیتی ہے، بالکل درخت کاٹنے سے منع کرتی ہے. تو جو یہ بیری کا درخت ہے اس کے اتنے فائدے، اسی وجہ سے سختی سے منع فرمایا کہ بیری کا درخت نہیں کاٹنا. جی. جو بندہ بیری کا درخت کاٹے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے. تو جو اس کے پتوں سے علاج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جادو، جنات، کسی طرح کا بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو شفا دے.